صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے، یہ سرزمین انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمائی۔ چونٹی کا جو وہ مشہور قصہ ہے جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا کہ چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھا گیا اور چونٹیوں کی وادی اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر میں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورتیں اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر ہی کی مقام اسی شہر کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے اور اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا، اور اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کا یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس ہی تشریف لائے تھے، یعنی فلسطین میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقتداء میں انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا تھا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کی کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں۔ تو میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو مرتد کے فتنہ یعنی کہ ارتداد کا فتنہ اور دیگر کئی مسائل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں
یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بات، بعینہ ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اور بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی ایک اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ اور مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو والتین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون یعنی زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ اور سب سے اہم یہ بھی ہے، باقی بھی سب سے اہم ہے، لیکن سنیے کہ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں فلسطین سے محبت اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جو فلسطین میں مسلمان جہاد کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس مقدس شہر کی عظمت کو برقرار رکھے، اور اللہ پاک اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔